پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کی غرض سے متعارف کرائے گئے حالیہ قانون میں کسی صحافی کو خبر غلط دینے پر ذمہ دار ٹھہرانے کی متنازع شق کو صحافتی اور قانونی حلقوں کی جانب سے بدنیتی پر مبنی قانون قرار دیا جا رہا ہے۔ صحافیوں کو لگتا ہے کہ موجودہ نیا قانون صحافیوں کے فائدے کے لیے کم اور انہیں خوفزدہ کرنے یا خاموش کرانے کا ذریعہ زیادہ بنے گا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں نافذ ہونے والے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے سیکشن 6 کے ذریعے کسی خبر کے درست ہونے یا نہ ہونے کی تمام تر ذمہ داری اسی صحافی پر عائد کر دی گئی ہے جو اسے فراہم کرے گا، اور اس کی پاداش میں صحافی کو بدنیت ثابت کر کے سزا دی جا سکتی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے صحافیوں کے تحفظ کے بل پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد اب یہ بل قانون بن گیا ہے۔ تاہم صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس قانون میں ایک شق ایسی بھی ہے جس سے صحافیوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس بل کی جس شق کی سب سے زیادہ تعریف کی جا رہی ہے وہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن کے قیام سے متعلق ہے۔ اس بارے میں سینئر صحافی حامد میر کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ کمیشن صحافیوں کے خلاف ہونے والی کسی بھی قسم کی زیادتی پر فوری کارروائی کر سکے گا، اور خوش آئند بات یہ ہے کہ کمیشن میں ورکنگ جرنلسٹ کی تعداد زیادہ ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی کمیٹی میں بل کا جو ڈرافٹ پیش کیا گیا تھا اس میں سینسرشپ سے متعلق کوئی شق موجود نہیں تھی اور اس پر صحافیوں سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ حامد میر کے بقول بل کے سیکشن 6 کو صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی نیک نیتی کے فرائض کا نام دیا گیا ہے، جس کے مطابق کوئی بھی صحافی یا میڈیا ورکر ایسے مواد کو پھیلانے کا ذریعہ نہیں بنے گا جس کی تصدیق نہ ہو۔ حامد میر کے خیال میں بل کے سیکشن 6 کے ذریعے کسی خبر کے درست ہونے یا نہ ہونے کی تمام تر ذمہ داری اسی صحافی پر عائد کر دی گئی ہے، اور غلط خبر کی پاداش میں صحافی کو بدنیت ثابت کیا جا سکتا ہے۔ خبر دینے کے لیے زمینی حقائق مختلف بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سیکشن کے ذریعے صحافیوں کو دباؤ میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ حامد میر نے کہا کہ جب یہ بل پروسیس ہو رہا تھا تو تب قومی اسمبلی کی مختلف کمیٹیوں میں اس کا ڈرافٹ پیش کیا گیا، لیکن اس میں یہ شق موجود نہیں تھی۔ اس شق کو بعد میں ڈرافٹ میں شامل کیا گیا اور صحافیوں کو اس سے بالکل لا علم رکھا گیا۔ واضح ہے کہ پارلیمان سے پاس ہونے والے قانون کے مطابق حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ دہشت گردی یا قومی سلامتی سے متعلق موجودہ یا مستقبل کا کوئی بھی قانون صحافیوں کے کام میں دشواری پیدا کرنے کے لیے اور ان کو خاموش کرانے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ صحافیوں کے تحفظ کے قانون کے تحت ایک کمیشن بھی قائم کیا جائے گا جسے سول کوڈ کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ کمیشن میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ہر صوبے سے ایک یعنی کل 4 نمائندے شامل ہوں گے۔ ایک نمائندہ قومی جبکہ ایک نمائندہ ہر صوبائی پریس کلب سے شامل ہوگا۔ وزارت اطلاعات اور انسانی حقوق کا بھی ایک نمائندہ اس کمیشن کا حصہ ہوگا۔ کمیشن کا چیئرمین سابق جج یا قانون اور انسانی حقوق میں 20 سال کا تجربہ رکھنے والا شخص ہوگا۔ نئے قانون کے مطابق اگر کسی صحافی کو ہراساں کیے جانے یا تشدد کا نشانہ بنائے جانے کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس واقعے کی تفصیلات 14 روز کے اندر کمیشن کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور کمیشن 14 روز میں اس کے متعلق فیصلہ کرے گا۔ کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ واقعے کی تحقیقات کے دوران کسی بھی شخص کو طلب کر سکتا ہے اور کسی بھی ادارے سے اس کے متعلق دستاویزات یا رپورٹ طلب کر سکتا ہے۔ اس قانون میں میڈیا مالکان پر یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ ہر صحافی کو نوکری پر رکھنے کے 1 سال کے اندر انہیں ذاتی حفاظت سے متعلق تربیت دی جائے۔ اس قانون کے تحت میڈیا مالکان کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اسٹاف کے تمام ممبران کی لائف اور ہیلتھ انشورنس کو یقینی بنائیں۔ قانون میں کہا گیا ہے کہ حکومت یقین دہانی کرے کہ صحافیوں کو جبری یا غیر رضاکارانہ غائب کرنے، اغوا کرنے، اٹھائے جانے یا دیگر زبردستی کرنے کے طریقہ کار کے خلاف صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو تحفظ دینے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ ہر صحافی اور میڈیا ورکر کو حق رازداری حاصل ہوگا، جس میں اس کے گھر، خط و کتابت، خاندان کے تحفظ کا حق بھی شامل ہے۔ کسی صحافی کو اپنے ذرائع افشا کرنے کے لیے جبر، زور، مجبور یا دھمکی نہیں دی جا سکے گی، اور ایسے انکشافات صرف قانون کے تابع ہوں گے۔ لیکن صحافیوں کے تحفظ کے بل کی شق 6 پر صحافی اعتراض کر رہے ہیں۔ اس شق کے مطابق نیک نیتی کی ذمہ داری صحافی پر عائد کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ کوئی بھی صحافی یا میڈیا ورکر ایسے مواد کو پھیلانے سے منسلک نہیں ہوگا جس کے جھوٹے ہونے کے بارے میں اسے علم ہو۔ اس بارے میں فریڈم نیٹ ورک کے سربراہ اور سینئر صحافی اقبال خٹک کہتے ہیں کہ بل میں پہلی بار صحافیوں کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ شق نمبر 6 ہے جس کے تحت نیک نیتی کی تعریف نہیں کی گئی۔ اس نیک نیتی کے معاملے کو کوئی بھی حکومت اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صحافی کو شق نمبر 6 پر عمل نہ کرنے کا الزام عائد کر کے اسے کمیشن سے رجوع کرنے سمیت مختلف حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ اقبال خٹک نے مثال دی کہ اگر کوئی صحافی پاکستان کے تجارتی خسارے کی خبر دے کر رواں ماہ $8 ارب کی درآمدات ہوئی تو حکومت اس خبر پر صحافی پر بدنیتی کا الزام لگا کر اور ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے کا الزام لگا کر کارروائی کر سکتی ہے۔ در حقیقت صحافی کی اس نیک نیت کو کون جانے گا کہ اس نے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے یہ خبر دی ہے۔ اقبال خٹک نے کہا کہ ماضی میں سن 2016 میں مسلم لیگ نون کی حکومت سے ہم نے سائبر کرائم کی قانون سازی میں بہت سے معاملات پر بات کی تھی اور صحافیوں کے تحفظ کا کہا تھا، لیکن اس وقت نون لیگ کی حکومت نے ان تمام منفی باتوں کو اس قانون میں شامل کیا اور سائبر کرائم کے قوانین اس وقت صحافیوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ موجودہ نیا قانون صحافیوں کے فائدے کے لیے کم اور انہیں خوفزدہ کرنے یا خاموش کرانے کا ذریعہ زیادہ بنے گا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।